ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے. مسئلوں کے حل کرنے والی ذات اللہ ہے. ہر کام میں اللہ کو بیچ میں ڈال لیا کرو. جب کوئی بچہ بات نہ سنے، جب کوئی کاروبار صحیح نہ چلے، جب کوئی بیوی سے انبن ہو جائے، جب کوئی مسئلہ بنے تو فوراً اللہ کو بیچ میں 2 رکعت پڑھ کے ڈال کے لے، یا اللہ میرے بس میں تو کر، تیرے کو بس میں. اللہ وہاں سے کر کے دکھائے گا جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم اللہ کو سانس لینا جانتے نہیں میرے بھائی، ہم اللہ کو ڈالتے نہیں بیچ میں، خود کرنا چاہتے ہیں. اور لوگ بھی کہتے ہیں جی آپ تو بڑے، تو آپ ہی خاندان کے بڑے، تو آپ ہی کر دو. کہتے اچھا میں ہی بڑا، میں ہی کر لوں. کوئی میں کہاں بڑا ہوں؟ بڑا تو صرف اللہ ہے. ہر کام میں اللہ کو لے کے آؤ بیچ میں، اللہ کا. اور اللہ آتا ہے نماز سے. مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا سیکھو. مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھروں کو آباد کرے گا. حدیث میں نہیں آتا کہ دیکھو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف اکثر آتا جاتا دیکھو. اکثر کہاں دیکھو؟ اللہ کے نبی کی کوئی مان جائے. میں اس بات پہ جب میرے سامنے حدیث آئی نا، جب میں نے پڑھا تو مجھے اللہ نے ایسا دیا دل کہ میں لفظوں پہ غور کرتا ہوں. جب میں نے اس لفظ پہ غور کیا تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کو اندھیروں میں ہمیشہ مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، ہمیشہ نہیں، اکثر. یہ کبھی نہیں بھی آ سکتی، کبھی گنجائش ہے. یہ ہے نبی، یہ اللہ نے نبی دے کہ گنجائش ہے، کبھی نہیں بھی آ سکتی، کوئی بات نہیں. تو اس لیے کہا کہ جن کو اکثر مسجدوں کی اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا جاتا دیکھو، اس کو قیامت کے دن کے نور کی پوری اس کو قیامت کے دن کے پورے نور کی سناؤ. جا کے اس کو سناؤ کہ تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے قیامت کے پورے نور کی، کہ تم اندھیروں میں آتے. اندھیرے کون سے؟ فجر اور عشاء. جو فجر اور عشاء پہ آئے گا، شارٹ کٹ کیسا لائے؟ شارٹ. اس پہ باتوں پہ میرے دوستوں غور بھی کیا کرو. باتوں پہ غور کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے فجر کے لیے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے جو ہمارے پڑھنے والوں سب نے حدیث پڑھی. اس پہ یوں غور کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں. مصلی میں بیٹھی امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نماز کے لیے فجر پڑھائی، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی. چاشت پڑھ کے یعنی 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو امی جان ویسے ہی مصلی پہ بیٹھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں کو گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ مصلی کو آباد کرنا چاہیے. لیکن مصلی کو آباد عورت کب کریں گے؟ جب دنیا کی فکروں سے آزاد ہوگی تو کریں گے. اگر دنیا کی فکروں سے آزادی میں مصلی کیسے بات کریں گے؟ تو حضور نے آ کے پوچھا کہ ام حبیبہ میں جب سے گیا ہوں تو مصلی کو اس طرح بیٹھی ہوئی کہ یا رسول اللہ میں اسی وقت سے اسی طرح بیٹھی ذکر کر دی. آپ نے کیا مقصد کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بتایا کہ آپ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اتنا دیر نہیں بیٹھ سکیں گے، میری امت تو ایسے بھی آئے گی کمزور. آپ نے فرمایا ام حبیبہ میں جب سے تم سے یہاں سے گیا ہوں میں نے 5 کلمے 3 دفعہ پڑھے. 5 کلمے 3 دفعہ پڑھے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 5 کلمے میں نے 3 دفعہ پڑھے. ان 5 کلموں کو 3 دفعہ پڑھنے کا اجر تیری اس 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ ہے. شارٹ کٹ دے دیا ہم کو، لو یہ شارٹ کٹ لے لو، چلو یہ کر لو. کرونا وائرس کتنا چھوڑ مچ گیا پوری دنیا میں. کرونا وائرس کون بھیجتا ہے؟ کرونا وائرس یہ اللہ دکھاتے ہیں کہ میری طاقت کیا ہے. مجھے بم مارنے کی ضرورت نہیں، مجھے ہائیڈروجن بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں. میں تو ایک وائرس بھیجوں گا چھوٹا سا، پوری دنیا کو بے چین کروں گا.
جاؤ کرو کیا کرو. وہ قدرت والا ہے. اس کے خزانوں میں عذاب جب بھیجنے پہ آئے تو اس کے خزانوں میں عذاب کے بے حد و حساب خزانے ہیں اسے. وہ ایک تھوڑا مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو سکھایا تھا کہ صبح 3 دفعہ دعا پڑھا کرو, شام کو 3 دفعہ کرو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ. صبح 3 دفعہ پڑھ لو, شام کو 3 دفعہ پڑھ لو. انشاءاللہ ہر قسم کے وائرس سے اللہ حفاظت فرمائے گا. ہر قسم کے وائرس سے حفاظت ہو جائے گی. اعمال بتایا حضور ایک دوسرے کے. حضور کے پاس کوئی آدمی آتا تھا, آگے کوئی کہتا تھا میرا مسئلہ ہے, تو آپ کیا کہتے تھے؟ آپ زندگی پڑھ کے دیکھو نبی کی, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پہ لائے ہر کسی کو. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ بہت خراب بڑا مسئلہ بن گیا جی, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرے پہ قرض بھی چڑھ گیا ہے, غموں نے بھی گھیر لیا ہے, گھر میں بھی پریشانیاں, مسائل مسائل مسائل, کیا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا نہیں پڑھتے, دعا نہیں پڑھتے. کہ جی میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے دعا بتائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. دعا پڑھا کرو, صبح شام دعا پڑھو. بس اس نے پڑھنی شروع, وہ میں نہیں کرتی تھی, وہ پڑھ شروع ہوئی تھی, انہوں نے پڑھنی شروع کر دی. تو کچھ دنوں کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرا قرضہ بھی اتر گیا, میرے غم بھی دور ہو گئے, میرا خوشیاں خوشیاں. اللہ کے نبی نے فوراً اعمال کی طرف اعمال لے کے آئے تھے. اللہ کے نبی اعمال سیکھ لو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جتنا یقین MBA کرنے پہ ہے نا, کہ MBA کر لوں گا, ماسٹرز کر لیا, PhD کر لی, اب روزی کا مسئلہ حل ہو گیا. جتنا یقین اس بات پہ ہے نا, اس سے تھوڑا اگر عمل پہ آ جائے سارے مسئلے ختم ہو جائے. روزی سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا. روزی, میرے بچوں کی روزی, میری روزی, روزی کا کیا بنے, روزی کا کیا بنے, روزی کا. اور روزی کے اللہ کے نبی نے اعمال بتائے ہیں. مجھے جانے کو میں نے کیا کہتا ہے, کرنے تھے ہیں اعمال, کرنے تھے ہیں. اب کہنے سے اندازہ کر لو, گفتگو سے اندازہ کر لو کہ کیا مرے مکے انداز میں کہہ رہے ہیں, جو کرنے تھے ہیں. اور جس بچے جو بچہ PhD کر رہا ہے پتا تمہیں PhD کر رہا ہے, ماشاء اللہ عمران PhD کر رہا ہے. اعمال کا بہت کرنے تھے. کیا یقین ہے اس بات کا؟ مجھے عبدالحسن نے ایک دن فرمایا, مجھے کہنے لگے میں تمہیں ایک تحفہ دوں. جانے سے کچھ دن پہلوں کی بات ہے. میں کہ جی ضرورت آپ فرمائیں. میں کچھ لگانے لگے. جی آپ کے پاس مال بڑا, میں نے آپ سے ادھار لینا. کہنے کو بہت بند کر ادھار لینا. تم تو پیسوں کے چکر میں اتنے نالائق ہو. میں کہ جی 25 لاکھ روپے دے دیں آپ. میں نے سنا کہ آپ جس کو ادھار دیتے واپس لیتے ہیں. موقع لے کے میرے بکواس بند کرو. کہنے لگے صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم, صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. کہنے لگے میری ممی یہ درود شریف اگر تو 500 دفعہ پڑھ لے روزانہ, اگر تو یہ درود شریف 500 دفعہ روزانہ پڑھ لے تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل کر دے. اور آج شب جمعہ ہے, آج شب جمعہ ہے. جو شب جمعہ والے دن درود شریف پڑھ لیتا ہے 1000 دفعہ پڑھ لے تو اسے 2 انعام ملیں گے. 1000 دفعہ پڑھے اسے 2 انعام ملیں گے. پہلا انعام اسے یہ ملے گا کہ دنیا میں اسے حضور کی زیارت نصیب ہو. دنیا میں اللہ یہی زیارت کرائیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, موت جب آنے لگے گی تو موت سے پہلے جنت میں اس کو اس کا گھر دکھائیں گے.
اور شب جمعہ والے دن خصوصی ہے، یاد رکھنا، جو آج درود شریف پڑھے گا، ابھی مغرب سے شروع ہو گیا، کل مغرب تک رہے گا شب جمعہ، جو آج پڑھے گا تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص، آپ نے فرمایا یہ دن خاص ہے، جو اس دن مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، فرشتے فوراً وہ درود لے کے میرے پاس میری قبر اطہر پہ آتے ہیں اور نام لے کے بتاتے ہیں کہ لندن مرکز میں فلاں ابراہیم صاحب نے آپ کو درود بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اسی وقت ہاتھ اٹھا کے اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ اعمال سیکھ لو میرے دوستو، مزے کرو، اور یہ اعمال سکھایا کرو لوگوں کو بھی دیا کرو کہ یہ تحفہ لے لو بھائی، تمہارا کام بن جائے گا، جاؤ تبلیغ میں لگے نہ لگے یہ کام کر لو۔ تبلیغ میں تو قسمت سے لگے گا، تبلیغ میں قسمت سے لگے گا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جس کو اللہ قبول کر لے گا اسے کہے گا اندر ہی آ جاتے دنیا کی جنگ، جا تیرا سارا کام ہم نے اپنے ذمہ لیا، تو نے ہمارا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے، تیرا سارا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارے قدم، اور جس کے قدم اللہ جما دے گا اسے کون اکھاڑے گا؟ اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ینصرکم ان تنصروا اللہ، میں تمہاری مدد کروں تو میری مدد کرو، اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگائی، پہلے تم نے کرنی ہے، جو ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ دو قدم بڑھاتے ہیں، جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتے ہیں، پہلے اس کو کہتے ہیں تو پہلے کر کے دکھا دے۔ یہ اعمال والی زندگی، قرآن ایک زندگی ہے، قرآن ایک عمل ہے، قرآن ایک عمل ہے۔ قرآن سے رابطہ جوڑو میرے دوست، قرآن سے رابطہ۔ میرے ساتھ ابھی میں پاکستان سے آ رہا تھا تو ایک آدمی، ایک ہمارا کسی کمپنی کا بڑا CEO ہے، ہائیلی پیڈ آدمی، تو میرے ساتھ وہ آیا، ہم دونوں آئے تھے، تو میں راستے میں اس کو کلین شیو آدمی، بڑا پڑھا لکھا آدمی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، PhD بھی کی ہے، کیا کیا دونوں پڑھا۔ تو خیر جب وہ آیا تو میں دیکھتا رہا راستے میں، ہمیں ایک جہاز فلائٹ میں بیٹھ کے آئے، میں جہاز میں بیٹھا، وہ دیکھتا رہا اس کو، سارا وقت کوئی انگریزی کا ناول تھا، پڑھتا رہا، انگریزی کا ناول پڑھتا رہا، کچھ نہیں کہا اس سے، پڑھتا رہا۔ تو یہاں آ گئے، یہاں بھی ہمیں اکٹھے رہنا تھا، 2-3 دن وہاں بلیک برن میں ہم 3-4 دن اکٹھے رہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے جہاز میں کیا پڑھ رہی تھی یہ ناول، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ صلاح الدین ایوبی کی سوانح عمری ہے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ لکھی کس نے ہے؟ لکھی کس نے؟ اس نے کہا گورا اس نے لکھی، میں غیر اس نے لکھی۔ میں نے اسے کہا، میں ایک بات تمہیں آج بتاؤں، تمہیں یاد رہے، جو بک کا رائٹر کا تھاٹ ہوتا ہے کتاب جو اس نے لکھی ہے، اس کا تھاٹ اس میں ہے، اس کا اپنا یقین اور تھاٹ اس کتاب میں، جو وہ پڑھے گا اس پہ اس کا تھاٹ منتقل ہوگا، اس کا یقین لکھنے والے جو مصنف ہے اس کا یقین اس پہ پڑھنے والے پہ منتقل ہوگا۔ اب تم بے یقین آدمی کتاب پڑھو، جس کا یقین ہی نہیں اللہ میں، اسی کتاب پڑھو گے تو اس کا جو یقین تمہارے اندر منتقل، پہلے اپنا یقین تو ٹھیک کر لو، پہلے اپنا یقین ٹھیک کرو پھر پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، عمر رضی اللہ جب کتاب پڑھ رہے تھے، جب قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا،